سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ نمونیا کے بارے میں ہم مسلسل مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ نمونیا کے وائرل کازز جو ہیں یا وائرل نمونیا جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ خاص طور پر یہ وائرل نمونیا جو ہے وائرسز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور تقریباً نمونیا کا 1/3 کیسز جو ہے بچوں میں، خاص طور پر 1/3 کیسز جو ہیں وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وائرل نمونیا جو ہے وہ تقریباً 15% جو ہے نمونیا کی وجہ بنتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سے ایجنٹ ہیں جو کہ نمونیا پیدا کرتے ہیں۔ رائنو وائرسز، کورونا وائرسز، انفلوئنزا وائرس، ریسپریٹری سسٹیل وائرس یعنی جس کو RSV کہا جاتا ہے، ایڈینو وائرس، پیرا انفلوئنزی وائرس۔ اسی طرح یہ وائرسز جو ہیں وہ خاص طور پر نمونیا پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر ان بچوں میں جو کہ جن کی امیونٹی کم ہو، ان میں وائرس انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر کیسز میں یا ٹرانسپلانٹ کے کیسز میں بھی وائرس انفیکشن کے، وائرس نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض برنز کا ہے، جلا ہوا ہے، تو اس میں بھی انفیکشن، وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آج کل جو ہے سرجری بہت عام ہے اور آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر امیونو کمپرومائزڈ مریضوں میں وائرس انفیکشن کے چانسز بڑھ گئے، جس میں سائٹومیگلی وائرس نمونیا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتا ہے، جو کہ اسٹیپٹوکوکس نمونی اور اسٹیفلوکوکس اوریس اور ہیموفیلس انفلوئنزی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لنگز کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کیسز میں بھی وائرس انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وائرل انفیکشن کے چانسز جو ہے لنگز کی کمزوری کی وجہ سے، امیون ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یعنی کہ قوت مدافعت کم ہو، یا ایسے کیسز جو کہ برن کے کیسز ہیں یا آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے کیسز ہیں، ان کنڈیشن میں وائرل انفیکشن کے اور وائرل نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان کنڈیشنز کے لیے خاص طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے تو وہ وائرل انفیکشن کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ وائرل انفیکشن کے لیے آپ کو ہم بتائیں کہ اینٹی بائیوٹک وائرس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، تو بلا وجہ اینٹی بائیوٹک کے کورس دینا اور مزید مسائل کو گمبھیر بنا دیتا ہے اور خطرناک کر دیتا ہے۔ تو بہتر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ صحیح طور پر ڈائگنوز کی جائے، اور اگر اسپیوٹم اور سیکریشنز موجود ہیں تو ان کا کلچر کر کے دیکھا جائے کہ اگر بیکٹیریا نہیں ہے تو وائرل انفیکشن کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے اور پراپر طریقے سے اس کا علاج کیا جائے۔